بڑی کام کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں۔ بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے فضائل، ہمارے کارنامے اور ہماری جو ہے اچھی باتیں پہنچے لوگوں تک تاکہ لوگ ہمیں سمجھیں اور پھر لوگ ہمارے پاس آئیں۔ بیچارے وہ بدنامی سے ڈرتے ہیں کہ اگر بدنامی ہو گئی تو اعتماد ختم ہو جائے گا لوگوں کا۔ حالانکہ بہت آسان بات میں عرض کر رہا کہ جو آدمی اپنے اللہ کے درمیان کے تعلق کو اچھا بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کے مخلوق کے درمیان تعلق پیدا کر دیتے۔ اگرچہ مخلوق نے اس کو گناہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہو، اگرچہ مخلوق نے اس کو عمل کرتے ہوئے نہ دیکھا ہو، اور جو آدمی اپنی خلوت اللہ کے ساتھ بگاڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مخلوق کے درمیان نفرت پیدا فرما دیتے ہیں اگرچہ ان لوگوں نے اس کو گناہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہو۔ یہ ایک اصولی بات ہے، یہ ایک اصولی بات ہے، یہ ایک اصولی بات ہے جو میں آپ سے بہت اہم بات کہہ رہا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے، عجیب بات ہے، مجھے فیضان سننے کی بات ہے، علماء نے لکھا ہے کہ علماء کے درمیان بھی جو اختلافات ہوں گے وہ ان کی خلوت کی خرابی سے ہوں گے۔ آپس کے جھگڑے جب ہوتے ہیں، جب اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہو جاتا ہے اور جب اللہ کے ساتھ تعلق گہرا ہوتا ہے تو اختلافی مسائل میں بھی آپس کی محبتیں بڑھ جاتی ہیں۔ سنو میں کیا بول رہا ہوں میں علماء صاحب کی طرح، جب علم تقوی کے ساتھ لیا جاتا ہے، اختلافی مسائل آپس کی محبت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اختلاف کرنے والا کہتا ہے یہ والا پہلو میرے سامنے نہیں تھا، وہ کہتا ہے یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ بات میرے سامنے نہیں تھی۔ سوچیے آپ، اور جب اللہ کے ساتھ تعلق بگڑ جاتا ہے، نعوذ باللہ اللہ حفاظت فرمائے، جب آدمی کے اندر سے تقوی نکل جاتا ہے، جب تقوی نکل جاتا ہے تو اختلافی مسائل مسلمانوں میں گروپ بنا دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گروپ انہیں ایک دوسرے کی تکفیر تک پہنچا دیتے ہیں۔ ہاں، وہ گروپ انہیں ایک دوسرے کی تکفیر تک پہنچا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ غلط ہے، وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے، وہ کہتے ہیں وہ کافر ہے، وہ کہتے ہیں یہ کافر کیا۔ وجہ کیا لکھی علماء نے؟ وجہ یہ لکھی ہے کہ ان کا تعلق اللہ کے ساتھ کمزور ہے۔ سنیے آپ، تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی اچھی اچھی خبریں پہنچے ہماری تاکہ لوگ ہماری طرف آئیں، اور یہ کفار مکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے باتوں کو لے کر ملکوں میں جاتے تھے۔ اللہ نے آپ کی تصدیق لیے فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، نبی جی اگر یہ کفار آپ کے دین کو اور آپ کے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ملکوں میں جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں اور آپ پر تہمتیں لگاتے ہیں، تو آپ کو یہ چیز بالکل دھوکے میں نہ ڈالے کہ اب کام کا کیا ہوگا۔ عجیب بات ہے، جب ملکوں میں جا کر یہ کہا جاتا تھا کہ مکہ مکرمہ میں ایک ساحر ہے، ایک کاہن ہے، ایک شاعر ہے، تو لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ ہاں، آپ کی دعوت اور آپ کی بات اور آپ کا تعارف جتنا آپ کی مخالفت سے ہوا ہے، جتنا آپ کی مخالفت سے ہوا ہے، تو جا کے ملکوں میں کہتے تھے کہ مکہ میں ایک ساحر ہے، ایک کاہن ہے، ایک نعوذ باللہ ایک پاگل ہے، ایک شاعر ہے، اس کا کلام شعر سے بھی اونچا ہے۔ تو دور دور سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ چلو چل کے دیکھتے ہیں۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ جو بھی آپ کو دیکھنے کے لیے آتا تھا بس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل دیکھتے ہی آپ کے دین میں، اور آپ اس لیے کہ آپ کے اخلاق اس علماء نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 مہینے کی مسافت سے رعب سے آپ کی مدد کی گئی۔ 1 مہینے تک آپ کا رعب ہے، اگر یہ اخلاق آپ کے نہ ہوتے تو یہ 1 مہینے کی مسافت تک کوئی دشمن آپ کے قریب نہ آتا، کوئی دشمن آپ کے قریب نہ آ سکتا، کوئی دشمن آپ کے قریب نہیں آ سکتا تھا اگر آپ کے اخلاق ایسے نہ ہوتے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آنے والے دیکھنے آتے تھے بھئی کون ہے وہ جو کاہن ہے، آسمانی خبریں دیتا ہے،
کون ہے آخر وہ کون ہے آخر وہ کون ہے آخر. جو لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے ان کو حقیقت کچھ اور ملتی تھی. ایسے سینکڑوں قصے ہیں. آپ کے قتل کے لیے آنے والے، آپ کو زہر دینے کے لیے آنے والے، آپ کی جاسوسی کرنے کے لیے آنے والے. دیکھیے واقعات ہیں. میں جب عرض کروں گا، میں ایمان بالغیب کی مثالیں ہیں جنہیں غور کرنا چاہیے کہ نبی کی معمولی بات کی تصدیق کرنے پر ایک کافر صحابی بن سکتا ہے، نبی کی معمولی بات کا انکار کرنے پر ایک صحابی کافر بن سکتا ہے. سوچیے، مجھے وہ ایمان بالغیب پر عرض کرنا. چنانچہ عرض کروں گا آگے. ابو سفیان نے سفر کیا، وہ گئے اور جا کے وہاں بادشاہ کے دربار میں سارے ملک کو جمع کیا. سب کو جمع کر کے کہا کہ میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں کہ تم اگر سن لو گے تو تمہیں نعوذ باللہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نعوذ باللہ جھوٹ بات کرتے تھے اور ان کی بات تو عقل تسلیم نہیں کرتی. سنیے کیا ہوا. اس نے دربار میں کھڑے ہو کر سارے بادشاہ کے وزراء کے پورے ملک کے سامنے اس نے بیان کیا اور اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کے ایک آدمی ہیں، ہمارے خاندان کے ہیں، انہوں نے ایسی باتیں شروع کی ہیں کہ نہیں جس کو کوئی عقل تسلیم نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں ایک رات میں میرا یہ سفر ہوا ہے آسمانوں کا اور میں نے یہاں بیت المقدس میں آ کر امامت کی ہے اس رات. سارا قصہ سنا کے فارغ ہوئے. ابو سفیان آپ کی کاٹ کرنے گئے تھے، وہاں ایک مشرک کھڑا ہوا. اس نے کہا ابو سفیان تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، آپ کی اس قصے کا میں گواہ ہوں. حالانکہ آپ سوچئے سفر معراج کا اور سفر بیت المقدس کا، ایک مشرک کہہ رہا ہے میں گواہی دیتا ہوں. اس مشرک نے یہ کہا کہ جس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا بیت المقدس کا، ان دنوں میں بیت المقدس کی نگرانی اور دروازہ بند کرنا میرے ذمہ تھا. میں رات کو روزانہ اس کا صدر دروازہ بند کیا کرتا تھا. اس رات میں نے لاکھ کوشش کی کہ دروازہ بند ہو جائے، دروازہ جگہ سے ہلا نہیں. میں نے بڑھئی کو بلایا، اس نے کوشش کی، دروازہ ہلا نہیں اپنی جگہ سے. میں حیران تھا کہ یہ کوئی غیبی نظام ہے کہ دروازہ بند نہیں ہوتا. میں چھوڑ کے چلا گیا. صبح میں آیا، دروازہ بالکل ہلکا تھا اور مسجد کے دروازے کے باہر ایک سواری کے باندھنے کی کچھ نشانات تھے کہ یہاں کوئی سواری کو گھوڑا یہاں باندھا گیا ہے. میں نے جا کر اپنے پادری سے کہا کہ میرے ساتھ تو رات عجیب قصہ ہوا ہے کہ میں نے دروازہ بند کرنا چاہا، بند نہیں ہوا، اور صبح دروازہ ہلکا تھا، بالکل آسانی سے بند ہو رہا تھا. اس نے کتاب کھولی پادری نے، اس نے کہا تم بالکل سچ بول رہے ہو اور یہ واقعہ بالکل صحیح ہے. اور اسی رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس میں آنا ہماری کتاب میں اس رات کی تاریخ لکھی ہوئی ہے. اس تاریخ میں آپ یہاں آئیں گے اور آپ امامت فرمائیں گے. جو ابو سفیان کاٹ کرنے کے لیے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ نے انہی کے آدمی سے ابو سفیان کی بات کی تصدیق کرائی. تو نے کھڑے ہو کر کہا ابو سفیان تم سچ کہہ رہے ہو، یہ واقعہ سچا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. ہم جو کفر کو پھیلانے کے لیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خبر کو اس علاقے کے لوگوں کے لیے ایمان لانے کا ذریعہ بنا دیا. وہ وہاں کے لوگ آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور اسلام میں داخل ہوئے. تو عرض کر رہا تھا کہ ایمان بالغیب نبی کی بات کی تصدیق کر سکتے. سوچیا بدر میں قیدی قید ہو کر آئے، بہت مزے کی مثال ہے. اس میں قیدیوں میں عباس بھی تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا آئے مقابلے پر. صحابہ نے ان کو باندھ لیا. آپ نے فرمایا صحابہ اکرام سے کہ بھئی جتنے قیدی فقیر ہیں، محتاج ہیں اور وہ اپنے آزاد ہونے کے لیے مال نہیں دے سکتے، فقیر ہیں، ایسے قیدیوں کا فدیہ ہم معاف کر دیتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو رحمت للعالمین ہیں. آپ کا معاملہ دشمن کے ساتھ انتقام کا ہے ہی نہیں، اس لیے کہ انتقام سے امت بندی نہیں ہے.
انتقال ضرورت نہیں بنتی ہے. آپ غور کیجئے، نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی ہے اور اکثریت کے قوم نوح 80 افراد اسلام میں داخل ہوئے. انہوں نے قوم کے لیے بد دعا کی، طوفان آیا، ہلاک ہو گئی قوم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستانے والوں کو، تکلیف دینے والوں کو اللہ نے فرمایا، بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. اللہ نے فرمایا کہ نبی جی ہم یہ 2 پہاڑ جبل احمد، ابو قبیس، دونوں کو آپس میں ملا کر ان سب کو کچل کے ختم کر دیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا. اللہ نے فرمایا ان میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے. آپ سنیے نا، نوح علیہ السلام سے اللہ یہ الفاظ کہہ رہے ہیں، لَيُؤْمِنُ قَوْمٌ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، جو ایمان لا چکے تھے لا چکے، کوئی ایمان نہیں لائے گا، ہم انہیں ہلاک کر رہے ہیں. اللہ کے نبی سے بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ نبی جی یہ جتنے ہیں آپ کے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں، ان میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، ہم انہیں ہلاک کرنا چاہتے ہیں. ہم دونوں پہاڑ ملا دیتے ہیں. یہ 2 پہاڑ تھے مکے کے، جبل احمد، ابو قبیس، ان کے درمیان پورا مکہ آباد تھا. یہ دونوں کا آپس میں ایسا ملا دیں گے پہاڑوں کو، اس کے درمیان یہ پوری آبادی کچل کے ختم ہو جائے گی. اب میں کہیں اللہ، اے اللہ میں یہ نہیں چاہتا. اللہ نے فرمایا یہ ایمان نہیں لائیں گے. فرمایا چاہے ایمان نہ لائیں، ان کی پیٹھ میں جو اولادیں چھپی ہوئی ہیں وہ بھی ہلاک ہو جائیں گی. جو مانتے نہیں ہیں میری بات، مجھے ستا رہے ہیں، میں ان کو باقی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ان کے پیٹ سے نکلنے والی جو اولاد پیدا ہوگی میں ان کو دعوت دوں گا، وہ ایمان لائے گی. آپ بتائیے صحیح، ہم تو جو موجود ان کو دعوت نہیں دیتے، اور آپ دشمن کی اس اولاد کو دعوت دینا چاہتے ہیں جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی. آپ سوچیے، جو ابھی پیدا نہیں ہوئی. ستانے والے باپ موجود ہیں، ان کی اولاد پیدا نہیں ہوئی، آپ کہہ رہے ہیں ستانے والوں کو باقی رکھا جائے تاکہ میں ان کی اولاد کو دعوت دوں. وہاں تو انتقام کا سوال ہی نہیں ہے. یہ تو آج کل کے جاہلوں نے یہ خیال پیدا کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے زور سے اسلام کو قائم کیا ہے. جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ کہیں ثابت ہی نہیں ہے. اسلام میں اکراہ ہے ہی نہیں، اسلام میں زبردستی ہے ہی نہیں. آپ کی جگہ آپ مسلمان ہو جائیے. اسلام میں کسی کو مسلمان بنانے کی زبردستی کی کوئی دلیل نہیں ہے، کہیں ثابت نہیں ہے. اکراہ جو ہے وہ تو مسلمان کو مسلمان باقی رکھنے کے لیے. اس میں تو عجیب و غریب جہالت مسلمان میں عام ہو گئی ہے کہ اگر کسی مسلمان کو ایک سے دوسری مرتبہ نماز کے لیے کہہ دو تو کہتا ہے دین میں زبردستی نہیں ہے. جی آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، دین میں زبردستی نہیں ہے. ارے دین میں زبردستی نہیں ہے، یہ کافر کے لیے کی آیت، آپ کے لیے نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین کی جو آیت ہے وہ کافر کے لیے ہے کہ کسی کافر کو اسلام پر مجبور مت کرو. مسلمان کے لیے آیت ہے ہی نہیں. مسلمان کے لیے تو حکم ہے کہ مسلمان کو حق پر آمادہ کیا جاتا رہے، اس کو بار بار نماز کے لیے کہا جاتا رہے. جی ہاں پڑھیے آپ نے عجیب راستہ نکالا کہ بھئی آپ ایک بار کہہ چکے ہیں، 2 بار کہہ چکے ہیں، بس دین میں زبردستی نہیں ہے. کہ نہیں، دین میں زبردستی کافر کے لیے نہیں ہے، مومن کے لیے زبردستی ہے دین میں، کہ دین پر اس کو آمادہ کیا جاتا رہے. میں کر رہا تھا کہ مثال دے رہا تھا ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. آپ نے فرمایا کہ دیکھو جو بیچارے فقیر ہیں، محتاج ہیں، ان سے فدیے لیے بغیر کو چھوڑ دیا جائے. حضرت عباس نے کہا کہ اے محمد، میں بالکل محتاج ہوں، فقیر ہوں، اور میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ مجھے جیسا بھی ہوں، بہرحال رشتہ بڑا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں، آپ میرا فدیہ معاف کر دیں، میں بہت نادار ہوں، بہت فقیر ہوں. آپ نے فرمایا عباس، تم اور ام فضل جو سونا چھپا کر آئے ہو وہاں مکہ مکرمہ میں، وہ دے دو فدیہ میں. عباس کہتے ہیں کہ یار محمد تم کیا بات کر رہے ہیں؟ اس سونے کی تو مجھے ام فضل کے علاوہ کسی کو خبر نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، ہم نے کسی کو نہیں بتایا. بس اگر یہ تو بتایا تو اللہ نے بتایا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول. ایک بات کی تصدیق کافر نے کر دی، معمولی بات. حارث بن ضرار حضرت جوہریہ کے والد،
مکے کے بڑے سردار، بہت مالدار. ان کی بیٹی جویریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قید میں آئی. یہ گئے 100 اونٹ لے کر کہ میں جا کر 100 اونٹ دوں گا اپنی بیٹی کے لیے. سردار کی بیٹی ہے، کسی کے باندھی بن کر رہے، یہ مناسب نہیں ہے. وہ 100 اونٹ لے کر آئے آپ کی خدمت میں کہ آپ یہ 100 اونٹ لے لیجئے اور میری بیٹی کو میرے حوالے کر. راستے میں چلتے جب مدینے پہنچے قریب تو دیکھا تو 100 اونٹوں میں 2 اونٹ بڑے قیمتی، بہت شاندار اور بڑے خوبصورت تھے. یہاں نیت خراب ہو گئی، کہنے لگے بس 100 اونٹ کیا دوں، چلو بس 2 اونٹ بچا لیتا ہوں، باقی جو اس کے علاوہ ہے 98 اونٹ وہ آپ کو دے دوں گا میں. تو کسی کو خبر نہیں تھی، کسی کو پتا نہیں. یہ خاموشی سے 100 اونٹ لے کے وہاں پہنچے اور 2 اونٹ مدینہ منورہ سے پہلے ایک گھاٹی کے اندر چھپا دیا کہ واپسی میں لیتے جاؤں گا، یہ والے بہت اچھے ہیں، ان کو نہیں دینا ہے. اور انہوں نے کیا پتا میں کتنے لا رہا ہوں، تو لا کے وہ 98 اونٹ پیش کیے کہ اے محمد میں آپ کے پاس یہ اونٹ لے کر آیا ہوں، آپ یہ لے لیجئے، میری بیٹی کو میرے حوالے کر دیجیے. آپ نے فرمایا کہ کیوں، وہ 2 اونٹ کہاں ہیں جو تم راستے میں چھپا کر آئے ہو؟ فوراً بول اٹھے اشہد ان کا رسول اللہ، میں گواہی بے شک آپ بتا. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نبی کی زبان پر ایسی بات جاری کر دیتے ہیں کہ بعض مرتبہ اس کی تصدیق کر کافر کر دے تو وہ پکا مومن بن جاتا ہے، اور کبھی اس کی تکذیب میں کوئی مومن کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. اس طرح ایسی مثالیں موجود ہیں. یہ عبداللہ بن سعد بن ابی سر کیوں مرتد ہوئے اسلام سے؟ آیت کا ایک ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں جاری کر دیا. انہوں نے کہا مجھ پر وحی آتی ہے، میں بھی نبی ہوں. فرمایا جہاں ملے اسے قتل کر. نبی کی بات کی تصدیق کرنے والا، اسی لیے اللہ نے لکھا ہے کہ کافر امید پر ہے کبھی ایمان لے آئے، اور مومن خطرے میں ہے کہ کب اس کا پیر پھسل جائے اسلام سے، کب ایمان سے پیر پھسل جائے. کافر امید پر ہے، مومن خطرے میں. ہم نے اس لیے آپ کو مثالیں دی ہیں کہ ایمان بالغیب کی یہ مثالیں. تو میرے دوستوں بات اصل یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر آنا ہوگا کہ جو بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل رہی ہے وہ سراسر وحی ہے، اور وحی کی تصدیق یہی ایمان ہے. وحی کی تصدیق ایمان ہے. صرف قرآن وحی نہیں ہے، حدیث بھی وحی ہے. وہ مطلوع ہے غیر مطلوع اتنا فرق ہے، ورنہ حدیث بھی وحی ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کہ آپ سے جو بات فرماتے ہیں وہ تو آسمان کی وحی سے فرماتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ نبی کی بات کی تصدیق کرو نبی کے اعتماد پر. جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے اللہ کی بات میں سچے ہیں اتنے آپ اپنے ذاتی معاملات بھی سچے ہیں. سوچیے صحابہ کے ایمان کا امتحان ہوتا تھا، صحابہ کے ایمان کا امتحان ہوتا تھا. میں اس کی مثالیں دے چکا ہوں. یہ امتحان ہو رہا ہے بھائی، اللہ کی طرف سے ایک بات آپ نبی پہنچا رہے ہیں، صحابی کہتے ہیں جی اللہ کی طرف سے بات آئی ہمیں ماننی پڑے گی. سوال اس بات کا ہے کہ آپ نبی کو نبی کے ذاتی معاملات میں کتنا سچا مانتے ہیں؟ نبی کو نبی کے ذاتی معاملات میں کتنا سچا مانتے ہیں؟ یہ سوال ہے. آپ نبی کو نبی کے ذاتی معاملات میں کتنا سچا مانتے ہیں؟ اللہ کی شان. ایسا واقعہ پیش آیا جس میں صحابی کے ایمان کا امتحان تھا، بڑا سخت امتحان تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا، معاملہ ہو گیا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ بازار جاتے تھے، سامان خریدتے تھے، سودا سلف خریدتے تھے، معاملہ خود کرتے تھے، اس کا بھاؤ کرتے تھے عام انسانوں کی طرح. آپ اپنی زندگی سے صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ نہیں پیش کرنا چاہتے تھے. آپ بازار میں تاجر کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تاجر کیا معاملہ کرے گا، اس سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اس کی تعلیم دی. اس کی عملی تعلیم. کفار اعتراض کرتے تھے کہ یہ کوئی نبی ہے، بازار میں پھر رہے، کھانا بنا رہے، کھانا کھا رہے، آپ لوگوں سے معاملہ کر رہے اور کھانا مہیا کرنے کے لیے بازار جا رہے. ان کے تو آسمان سے کھانے اترا کرتے. اگر یہ اللہ کے رسول ہوتے نعوذ باللہ، اگر یہ نبی ہوتے. آج میں آپ سے کہتا ہوں مسلمان کے عقیدے کی یہ کمزوری ہے
کہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اگر ان بزرگ کے ساتھ کوئی کرامت ہوتی تب تو یہ ولی مانے جاتے. کرامت تو کوئی ظاہر ہو نہیں آج تک، پھر انہیں بزرگ کیوں کہتے ہیں لوگ؟ حالانکہ میں عرض کرتا ہوں کہ کرامتوں کا ظاہر ہونا ولایت کی علامت نہیں ہے، متبع سنت ہونا ولی ہونے کی علامت. جو آدمی متبع سنت ہے وہ اللہ کا ولی ہے اگرچہ پوری زندگی کوئی کرامت ظاہر نہ ہو. اور جو آدمی کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں لیکن متبع سنت نہیں ہے، وہ ولی نہیں ہے، وہ جادوگر ہے. کیونکہ جادوگر سے بھی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، جادوگر سے بھی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں. میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت خود پوری کرتے تھے. یہ آپ کے اخلاق تھے. اپنا جوتا خود گانٹ لیا کرتے تھے اور اپنا کرتا خود سی لیا کرتے تھے. یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اپنی حیثیت بنائیں، باہر سے آنے والے کوئی ایوکم محمد تمہیں نبی کون سے ہیں؟ یعنی حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا نور، لیکن آپ صحابہ کے ساتھ ایسے گھل مل کر بیٹھے رہتے تھے. کیا ایوکم محمد تمہیں نبی کون سے ہیں؟ صحابہ نے کہا بھی آپ سے کہ ہم آپ کے لیے کوئی تخت بنا دیں جس سے آپ اوپر بیٹھیں اور لوگ دیکھنے والے آپ کو پہچانیں. سفر ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. آپ آرام فرما رہے تھے اور وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے والے سے مسافہ کر رہے. یہ نکال لا کے رسول تو وہیں مجھ سے کیوں مل رہے؟ وہ تو جب آپ پر دھوپ آنے لگی اور وہ کھڑے ہوئے کپڑا لے کر سب کرے نہیں نبی تو یہ ہے، یہ نہیں ہے. آپ اس طرح رہتے عوام کے ساتھ کہ آنے والے پوچھتا تھا تمہیں نبی کون سے ہیں؟ یہ آپ کے اخلاق تھے اور واقعی آپ کے اخلاق تھے. اللہ اکبر. دشمن بھی آ کر آپ کے اخلاق کو دیکھ کر دوست ہو جایا کرتا تھا. جی ہاں، میں کہا کرتا ہوں مثال کے طور پر لوگ ڈرتے ہیں قاتل کی پرچھائی سے، ہم نے قاتل کے دل میں بھی گھر کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اخلاق تھے کہ آپ اپنے قاتلوں کے دل میں گھر بنا لیا کرتے تھے. آپ اپنے قاتلوں کے گھر میں آپ نے قاتلوں کے دل میں گھر بنا لیا کرتے تھے. کتنے کفار ہیں جنہوں نے صاف یہ کہا ہے کلمہ پڑھتے ہی کہ آپ کے چہرے سے زیادہ نفرت مجھے کسی چہرے سے نہیں تھی اور اس وقت آپ کے محبت مجھے کسی کے چہرے سے نہیں. جو چہرہ سب سے زیادہ مبغوض تھا ہماری نظر میں، آج آپ کا چہرہ ہماری نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور یہ ایمان کا تقاضا ہے. آپ سے بے تکلف کہتا ہوں جو مسلمان متبع سنت نہیں ہے، اس کا چہرہ، اس کی شکل، اس کا لباس اگر نبی کے چہرے کے مطابق نہیں ہے اور کہتا مجھے نبی سے محبت ہے، یہ دعوے میں جھوٹا ہے، مکار ہے. میں تو کہہ چکا ہوں کہ ایسا آدمی غدار ہے نبی کے ساتھ جو متبع سنت نہیں ہے، چاہے وہ کہتا ہوں مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے، جھوٹ بولتا ہے. ہمت کر کے فرماؤ اس کے لیے کوئی نقد تیار ہے. 4 لاکھ 3 لاکھ 2 لاکھ کی کھلے خرچہ جماعتیں. علماء پہل کریں دوسرے سال، تیسرے سال، پہلے سال کے لیے علماء اپنے آپ کو پیش کریں. اسی کے ساتھ 5 مہینے بیرون کے لیے بھی جماعتیں بنی ہوئی وہ پیش کریں یا افراد اپنے آپ کو پیش کریں. ہمت کر کے فرماؤ. بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے.